أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة.
صدق اللہ العظیم. میں آج ایک بہت بڑی تاریخ لکھی گئی. میں بات کر رہی ہوں غزوہ بدر کے حوالے سے. جناب 17 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جنگ کرنے کی کفار کے ساتھ ضرورت پیش آئی، اور یہ جنگ ایسی جنگ ہے کہ اس کا ہر حصہ ورق بہ ورق اگر ہم پڑھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس وقت سے مسلمانوں کی، مومنوں کی کس طریقے سے مدد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ایسے ایسے سبق ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ جناب اس غزوہ میں اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی مدد مسلمانوں کو بھیجی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی. اب اگر ہم نمبرز میں دیکھیں تو یہ تعداد بہت زیادہ تھی کفار کی طرف سے اور مسلمان بہت کم تھے. مگر کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ غزوہ اس لیے کری کیونکہ مسلمانوں کے اوپر اس وقت جو کفار کا خوف تھا وہ خوف کم کرانے کے لیے، وہ خوف بلکہ ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ جنگ روئے زمین پہ کروائی تھی. اور بے شک ہم اگر اس جنگ کو آج بھی پڑھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی مسلمانوں کی مدد پوری دنیا میں اللہ پاک اپنے ملائک کے ذریعے کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کفار آج بھی لگے ہوئے ہیں ہم لوگوں میں تفرق پھیلانے کے لیے، کسی نہ کسی طریقے سے عذر پہنچانے کے لیے. مگر جب مدد رب تعالیٰ کی طرف سے ہو تو کوئی جو ہے وہ بال بیگا مسلمانوں کا نہیں کر سکا. اچھا جناب، یہ حق و باطل کی جنگ تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب، سب سے پیارا عمل جو ہے وہ عمل جہاد کا ہے. تو آج بات ہوگی غزوہ بدر کے حوالے سے، جب تمام صحابہ کرام روزے میں کس طریقے سے اس جنگ کو لڑے اور کس طریقے سے فتح حاصل کی. کہیں بھی مت جائیے گا، واپس آئیں گے برکت رمضان میں. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. مجھے یہ بتائیے گا ڈیٹیل میں کہ CDRS ایکچولی کرتا کیا ہے اور کب سے یہ کام کر رہا ہے؟ جی، یہ ہے کمپریہنسو ڈیزاسٹر رسپانس سروسز، اور یہ شروع ہوا تھا 2005 کے زلزلے کے دوران. بالکل. اور وہاں پہ جب انہوں نے کام شروع کیا تھا، ہم سب کو یاد ہے کتنے مشکل حالات تھے. تو CDRS کی خاص اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، سیلاب ہو گئے، خدا نہ خواستہ زلزلہ آ گیا، یا جیسے کہ مری میں لوگ پھنس گئے تھے ابھی برف میں، تو ڈیزاسٹر رسپانس ان کا بہت جلدی ان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹ از اے اسپیشلٹی. لیکن اس کے علاوہ ان لوگوں کے بہت اور کام ہیں. اور خاص طور پہ جو مجھے سب سے اچھا پروجیکٹ لگتا ہے، جو آپ نے ابھی ویڈیو کلپ پہ بھی دیکھا، ہاؤس آف بلیسنگس. یہ ہمارا ایک منفرد ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم گھر کرائے پہ لیتے ہیں اور ایک بیڈ روم میں ایک بیوہ یا کوئی سنگل مدر جن کو گھر سے نکال دیا گیا اور ان کے بچے، بیوٹیفل. پھر ان کا کمیونل کچن اور بچوں کو اسکول لے جانا اور ان کی پڑھائی کروانا، اور پھر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کو پلے ٹائم، ان کو ہم پکنکس پہ بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ فیملی لائف ہو ان بچوں کی. اور پھر کافی خواتین ان کے کچھ سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، مشکل حالات، بالکل مشکل حالات میں جب ٹرومیٹک ہم ایکسپیرینسز کرتے ہیں تو سائیکالوجسٹ سے ان کا اویلیبلٹی ہوتی ہے، اور بچوں کے ٹیوشن کے لیے کوئی ہوتا ہے. اینڈ جنرلی اٹس جسٹ اے ہیپی پلیس. وہاں پہ جا کے آپ بس ہنستے رہیں گے. اٹ از اے ہیپی پلیس. اور انشاءاللہ اسی رمضان کے مبارک مہینے میں ہم ہاؤس آف بلیسنگس کراچی میں کھول رہے ہیں. بیوٹیفل. اچھا یہ کراچی میں ابھی ہے اس وقت ہے موجود؟ یہ ہے ابھی راولپنڈی اسلام آباد میں، اور یہ کراچی والا بھی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو کراچی والوں نے ساتھ دینا ہے CDRS کا، ہے نا؟ بیکاز کراچی میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہی والی بات میں کل بھی اپنے شو میں کر رہی تھی اور پھر آپا کے ساتھ بھی، کہ خواتین کے لیے ادھر صرف کام کرنا ہی نہیں، اویئرنیس پھیلانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جیسے کہ کترینہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی انسان طلاق سے یا زندگی میں کسی بھی ابیوز سے گزرتا ہے تو بہت ٹرامیٹک ایکسپیرینس یہاں پہ سیو ہو جاتا ہے. اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ بڑے ضروری ہوتے ہیں. بالکل. اچھا آپ بتا رہی تھی مجھے کہ وائلڈ لائف کے حوالے سے جی ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے. ایک تو جو ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے صاف پانی کی فراہمی. اور اس میں جیسے کہ اب کلائمیٹ چینج کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ اتنی مشکلات پاکستان میں آنے والی ہیں، ہمارے 500 سے زائد صاف پانی کے پروجیکٹس پورے پاکستان میں، سندھ، بلوچستان سے لے کے سوات تک، کراچی میں بھی ہے.
اور اس کی صرف ہم صاف پانی ریورس آسموسس وغیرہ کر کے صرف یہ نہیں کہ لگا پلانٹس لگاتے ہیں پلانٹس لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور صرف یہ نہیں کرتے بٹ ان کی مینٹیننس بھی کرتے ہیں ہاں تاکہ وہ پرابلمس ہو. خاص طور پہ اگر آپ رورل ایریاز میں جائیں, بدین ہو گیا یا تھر پارکر ہو گیا. تھر پارکر میں 5 گاؤں میں سولر پاور ہم نے ایکسپیریمنٹ کی تھی اور بہت ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بہت اچھا چل رہا ہے. گھر میں تو بہت ضرورت تو ہے, ایک پنکھا ایک بتی ہر گھر میں 5 گاؤں میں ہم نے کیا. واہ ماشاءاللہ. That is something I'm so proud of that. اس کے علاوہ مری گیس اور CGRS. اچھا مری کا ابھی جو سارا انسیڈنٹ ہوا تھا میں نے سنا کہ CGRS نے وہاں پہ بھی سب سے پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا مدد کرنے کے لیے, وہ کیا سارا معاملہ رہا؟ وہ جیسی ہمیں اطلاع ملی تو ہمارا ایک ہے دسترخوان جو تقریباً ڈیلی 900 لوگوں کو ہم کھانا فراہم کرتے ہیں, صاف ستھرا کھانا. تو وہ اپ ٹو دا مارک اینڈ اس میں میٹھا بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اور وہ ہم نے امیجیٹلی ڈائیورٹ کی ٹرک مری, اور جس وقت وہ لوگ بیچارے انہوں نے 24 سے 40 گھنٹے کھانا نہیں کھایا تھا, بچے بھوکے تھے اور پریشانی, تو سب کو گرم کھانا اس کے ساتھ جوس بسکٹس کہ بچوں کے لیے بھی ہو, اور یہ پورا دن ہماری ٹیم وہ کرتی رہی تھی. بیوٹیفل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, میں وہ وائلڈ لائف کے حوالے سے پوچھی تھی. وائلڈ لائف کا اتنا کام نہیں ایکچولی, وہ خاص طور پہ میرا شعبہ ہے. ہم شہروں کے خاص طور پہ لاوارث جانوروں کا خیال رکھنا, چاہے وہ زخمی بلیاں ہو گئی, چاہے وہ کتے جو شہروں میں بہت لوگ اپسیٹ ہے کہ کتا کاٹ لیتا ہے, ڈینجرس ہے, خطرناک ہے, اور اکثر تو لوگ مطلب بغیر کسی اجازت کے گولیاں بھی مار دیتے ہیں. گولیاں مار دیتے ہیں, زہر دیتے تھے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جب ایک دودھ پلاتی ماں مر رہی ہوتی ہے زہر کھا کے اور اس کے بچے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیا اس کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے اس وقت. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگ ان کتوں کو پکڑتے ہیں, ان کو ویکسینیٹ کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں. 2 ہفتے پھر ان کی سرجری کر دیتے ہیں کہ تاکہ پاپولیشن میں ہیومینلی آبادی کم ہو, اور واپس جا کے اسی علاقے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں جہاں سے ان کو اٹھایا تھا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے, اس لیے کہ بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کتے اٹھا کے لے جاؤ. میں کہا کتے اٹھا کے لے جاؤں, تھوڑی دیر بعد اور کتے آ جائیں گے. دیٹس ناٹ دا سلیوشن. سلیوشن یہ ہے کہ جو کتے وہاں کے ہیں, محلے والے جانتے ہیں, وہ اسی علاقے میں, اور جب ان کی سرجریز وغیرہ ہو جاتی ہے تو ان کی وہ اگریشن بھی کم ہو جاتی ہے, اور پھر وہ کام ہوتے ہیں, پھر وہ حفاظت کرتے ہیں, اور آبادی بڑھتی نہیں ہے, اور کتے نہیں آئیں گے. اس لیے کہ وہ آپ نے ویکیوم نہیں کریٹ کرنا نا, آپ اٹھا کے کتوں کو لے گئے, ویکیوم بن جائے گا تو اور آ جائیں گے. اور میں تو کہتی ہوں کہ کراچی جیسے شہر میں ہر گلی میں 3-4 کتے حفاظت کے لیے ہونے چاہیے, اور محلے والے اگر ان کو خود بس روٹیاں بھی ڈال دینا, وہ اتنے وفادار جانور ہو جاتے ہیں. اوہ گاڈ یس. یہ ہم کوئی بڑی ڈفرینٹ بریڈ کے بارے میں بات نہیں کر رہے, یہ ہم پاکستانی دیسی. میں ان کو کہتی ہوں انڈس ہاؤنڈ. میں کہا تھوڑی عزت دیں ان کو, ان کا ایک نام دیں. انڈس ہاؤنڈ کے نام سے ہم ان کو کہتے ہیں. میرے گھر میں انڈس ہاؤنڈز ہیں, اور میں تو ان کے بغیر جی نہیں سکتی, اس لیے کہ میں تو آرام کی نیند سوتی ہوں کہ میرے انڈس ہاؤنڈ جو ہیں وہ تیار بیٹھے, کوئی آئے تو. اچھا بلیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے؟ بلیوں کے ساتھ زیادہ تر ہمارے یہاں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کو بہت چاہتے تھے. میں یہیں پہ آنا چاہ رہی ہوں. بالکل. تو بلیوں کی تو خاص جگہ ہے اسلام میں, اور بلیوں کا خیال رکھنا, اور ان کی ہم لوگ کیٹ سینچریز بناتے ہیں ہم. اور کراچی کے موسم میں خاص طور پہ اگر لوگ پتھر مار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کتا چلا گیا, ان کو پتہ نہیں کہ کتے کا زخم ہو گیا. وہ اتنا کا زخم, انفیکشن, اور پھر اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, وہ 2-3 دن میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے, سر کے اندر, آنکھوں سے. اللہ توبہ. تو وہ ان کتوں کو ہم پھر اٹھانا, ان کا خیال کرنا, کیڑے نکالنے. لاٹ آف ٹائمز نہیں بچتے, لیکن جن کو ہم بچا سکتے ہیں ہم بچاتے ہیں. بالکل, یہ بہت بڑا کار خیر کا کام ہے. اور سب سے محنتی جانور کتا, ڈونکیز. اچھا, یو ورکنگ فار دیم ایز ویل؟ ایبسلیوٹلی. ہمارا ڈونکی کا بھی ہے شیلٹر اسلام آباد میں, اور میں یہی ابھی میرا کام کراچی میں یہی ہے کہ یہ پورا جو ہم نے اسلام آباد میں کیا ہے وہ اس کو ہم ڈپلیکیٹ کریں کراچی میں. تو ہمیں کراچی کے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. واقعی کراچی کے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, رمضان شریف کا مہینہ ہے, میں دین کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا ہے. خوددارا ان کے ساتھ رحم کریں, اور اگر آپ رحم نہیں کر سکتے, آپ ایکسٹرا مائل چل کے ان کو دودھ نہیں ڈال سکتے, بلی کو, کتے کو ہڈی نہیں, کھانا نہیں ڈالنا چاہتے کہ ہمارے گھر کے آس پاس ڈیرا لگا لیں گے, ظلم تو نہ کریں نا, ظلم تو نہ کریں, گولیاں تو نہ ماریں, پتھر تو نہ ماریں, اپنے بچوں کو سکھائیں. میں نے خود دیکھا ہے کترینہ کے بچے جو ہیں وہ کتوں کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں, بلیوں کو ہرٹ,
ان کے لیے پلے ٹائم ہوتا ہاں، ہے بالکل۔ اور ماں باپ سکون سے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے فائدہ بتائیے نا, میں کہتی ہوں کہ ان کی بھی تو وہاں لگ سکتی ہے نا, ان کا بھی تو خدا ہے نا. بالکل میرے خیال سے تو ہمارے یہاں بار بار آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں, قرآن شریف میں دیکھ لیں, ہر جگہ لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بند کر کے رکھ بے دیا. شک وہ حدیث مجھے یاد ہے بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا کہ اس عورت پہ جس نے جانور کے ساتھ حسن سلوک دیا. بالکل جس عورت نے کتے کو پانی دیا اس کو رحم کیا اللہ تعالیٰ نے, اور جس عورت نے بلی کو مار دیا تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ تم اس کو آزاد کر دیتی. بند کمرے میں اس کو بھوک اور پیاس سے مارنے کی کیا ضرورت تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جو کمزور ہو اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اب چاہے یہ انسانوں کے ساتھ ہے یا جانوروں کے ساتھ ہے, جو بے زبان ہے اس پہ ظلم کرنا تو میں کہتی ہوں کہ آپ کی طاقت نہیں ہے, آپ کی کمزوری ہے. قیامت کے دن ان کی زبان ہوگی. بالکل. اور وہ لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں, ایسے لوگ پہلی بات تو یہ کہ بہت کم ہے, اور کراچی میں اس کی بہت ضرورت ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہمیں آج دیکھ کے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے مدد کے لیے انشاءاللہ اس کار خیر میں, اسپیشلی رمضان المبارک کے مہینے میں. بیکاز میجرلی ہم لوگ ہیلتھ کے سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا ہم ایجوکیشن کے سیکٹر میں کام کرتے ہیں. یہ وہ سیکٹرز ہیں کہ جن کی تو پہلے تو اویئرنیس بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہمیں ادھر ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان کی ہیلپ کرنی ہے تاکہ یہ مزید اس کار خیر کو آگے پھیلا سکیں. مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کا ہاؤس آف بلیسنگز ہے, اچھا یہ تو بڑا نام ہی بڑا پیارا ہے نا کہ جانے کو دل کر رہا ہے ذرا دیکھنے کو کہ ہاؤس آف بلیسنگز. پلیز جیسے ہمارا بن جائے گا کراچی میں آپ کو بلاؤں گی, ہاں آپ وہاں سے ہستی میں نکلیں گی. ریئلی یو ول ہیو سو مچ فن. میں جب بھی جاتی ہوں ہمارے ہاؤس آف بلیسنگ جو اسلام آباد میں ہے, بچوں کے ساتھ گانا گا رہے ہیں اور سب دے آر ہیپی. آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ یہ میرا گھر سب کا گھر, اور ان کو ہم اٹس جیسے کہ وہ جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے, ڈائننگ روم ہوتا ہے گھر میں, تو ڈرائنگ روم ان کا اسٹڈی ایریا ہے. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیسک بھی لگے ہوئے تاکہ سارے بچے بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کریں, ان کو پتہ ہو کہ پڑھنا بھی ہے. اینڈ پھر پلے ٹائم ہوتا ہے تو ان کو بیڈمنٹن یہ وہ, اور پھر کووڈ کے دوران میں ذرا مشکل ہو رہی تھی, لیکن اس کے علاوہ پھر راک کلائمبنگ اور ایونٹس جگہوں پہ لے جانا. اس لیے بچے ہیں بھائی, ان کو آپ صرف انسٹیٹیوشن میں نہ بند کریں. بالکل. تو وہ کچھ بچوں کو اگر میوزک کا شوق ہے تو ان کو گٹارز دینا اور ان کے ساتھ بیسکلی ایک بس آپ گھل مل جاتے ہیں. اچھا میں آپ کی آنکھوں میں بڑے ایموشنز دیکھ سکتی ہوں, بہت ایموشنز دیکھ سکتی ہوں. You're actually attached to this house. I'm very attached to this بالکل. project. میں روتی بھی نکلی تھی پہلی دفعہ خوشی کے آنسو. I could not believe it was so much اللہ تعالیٰ happiness. آپ لوگوں کو کامیاب کرے. کراچی میں بھی جلدی سے ہاؤس آف بلیسنگز کھل جائے. CDRS کا جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, واپس آئیں گے برکت رمضان میں. برکت رمضان میں چل رہا ہے اس وقت سیگمنٹ ایک نیکی, اور میرے ساتھ موجود ہیں کترینہ حسین, کنٹری ڈائریکٹر CDRS. کترینہ, جیسے کہ آف ایئر ہماری بات ہو رہی تھی, ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہیٹ کو, نفرت کو فروغ دیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں. اس چیز سے کیسے اوورکم کر سکتے ہیں؟ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ نفرتوں کی آگ جو پھیل رہی ہے پورے ملک میں, یہ نئی بات نہیں ہے, کافی سالوں سے ہم چلا آ رہا ہے, اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے ورنہ یہ آگ ہم سب کو جھلس جائے گی. اور میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو ذرا سوچیں, مذہب کو دیکھیں, اس لیے کہ مذہب کی آڑ میں کبھی کبھار بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہم لوگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پہ فرض ہے کہ میرے خیال میں کہ ہم لوگ اپنی معلومات خود کریں, اور یہ نہیں کہ کسی نے کہا تو چل پڑے. اور جس بات پہ میں خاص طور پہ بولوں گی کہ ہمارے یہاں کچھ انسانیت کو ختم ہو رہا ہے. انسانیت لوگوں میں لگتا ہے کہ درد, حساسیت, سینسٹیوٹی. ایگزیکٹلی. اور طنز بہت زیادہ کرتے ہیں, ججمنٹل ہو جاتے ہیں. کہ اب ایک معمولی سی بات ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی سے بات کری تھی کہ اگر کوئی خاتون جس کا بھی بیبی ہوا ہے وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں چلی گئی ہے. کترینہ, اس کے اوپر تو میں پورا شو کروں گی. آپ کو پتہ ہے کیا, جب میں نے ایکچولی تھیراپیز جب سیکھی تھی, جب میں نے NLP سیکھی تھی, تو میں
میں خود پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے گزری تھی. میری پہلی بیٹی کے بعد میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے گزری تھی, اور کیونکہ میں انگلینڈ سے پڑھی ہوں تو میں وہاں دیکھتی تھی کہ جب عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہسپتالوں میں بلا کے ٹرین کیا جاتا ہے اس کے شوہروں کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہو کیا کہ عورت ان چیزوں سے جذبات سے گزرے گی, وہ چڑچڑی ہوگی, وہ بدتمیز ہوگی, وہ فضول میں روئے گی, اور یہ سارا ہارمونل ایک چینج ہے, بایولوجیکل چینجز ہو رہے ہیں. بالکل. تو پاکستان میں اس چیز کو سمجھتے نہیں تھے. جب میں نے یہ سارے کورسز کیے اس کے بعد میں نے, آپ یقین کریں, ہر پلیٹ فارم پہ اویئرنیس پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتی کیا ہے. ہوتی کیا ہے, بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں, اور جب میں بات کرتی ہوں تو بہت سے مرد حضرات کہتے ہیں او, پھر ان کو عقل آتی ہے کہ ہاں ہماری بیویوں نے بھی یہی کیا تھا. اور میں اس بات پہ یہ بات آتی ہے کہ ہمارے یہاں پھر جو معاشرے میں ہوتا ہے, آئے ہائے وہ تو روتی رہتی ہے, بچہ ہوا ہے اس کو دیکھتی نہیں ہے. اچھا, 2-3 باتیں میں بہت کھڑی ہو جاتی ہیں. بالکل, اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, تم ابھی بھی رو رہی ہو. ان لوگوں کو دیکھو جن کی اولاد نہیں ہے. دوسرا مجھے بڑا وہ یاد ہے, بیٹا پیدا ہوا ہے نا تو سریا آ گیا ہے گردن میں. یو نو, وہ بیچاری جس تکلیف میں 3-4 مہینے گزرتی ہے وہ اسی کو پتا ہوتا ہے. اور کچھ کے لیے کئی سال چل سکتا ہے, کئی سال چل سکتا ہے. بالکل. جو ایک بات جو میں بہت اہم کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مدد کیا کر سکتے ہیں. آپ ان کے گھر اگر جائیں تو بولے تم تھوڑی دیر لیٹ جاؤ, میں کپڑے استری کر دیتی ہوں. بیوٹیفل, بیوٹیفل. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مہمان بن کے جائیں, مہمان بن کے بیٹھے اور صرف تنقید کرتے رہیں. I want to hug you. Big hug. But you know, help. Offer کہ تم ایسا کرو کہ تم بال بنوا کے آ جاؤ, میں بچے کے پاس بیٹھی ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں. سسرال والے بھی یہ کر سکتے ہیں کہ پوچھ لو کہ you look tired. You know, کہ ماں کو اس وقت اتنے اس پہ بایولوجیکل چینجز بھی ہیں, بچے کے لیے بھی ہر ماں خوفزدہ ہی رہتی ہے پہلے 1-2 سال, تو وہ خوف اس کو یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ سے ریلیشن شپ اب پہلے جیسا نہیں ہے, اس کو لگ رہا ہوتا ہے وہ لڑکی سے اب عورت بن گئی ہے, اس کو موٹا دکھ رہا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں. اور پھر ہمارے یہاں وہ کہ اعتراض کرنے سب کھڑے ہو جاتے, کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ تم پہ گزر کیا رہی ہے, اور تم پہ جو گزر رہی ہے اس سے میں کیا ہیلپ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں, مرد بھی کر سکتے ہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہمارے یہاں جو رسماً ہم لوگ کرتے تھے لیکن اب چھوڑ دیا ہے. اور یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہمارے یہاں جو ہم اپنی کلچر اور ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں, ہمارا کلچر بہت خوبصورت تھا, لیکن آج کل کے زمانے میں تو سوائے گاسپ کرنا اور پیٹ پیچھے باتیں کرنا, یہ مجھے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اور مشکل ہے میرے خیال سے کہ لیکن سوشل میڈیا کا اس میں بہت دخل آ گیا ہے. بالکل, ٹک سے جواب دے دینا, ٹک سے برائی کر دینا, گالی گلوچ پہ اتر آنا, کسی اور کی سننا نہیں. میں پتہ نہیں آج کل کی نوجوان نسل ساری چھریاں لے کے لیے کھڑی ہو جائے گی, لیکن جب ہم خود جب جوان ہوتے تھے تو بڑوں کی سنتے تھے, اور بڑوں سے تو میں نہیں کرتے تھے, ان کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اور وہ اس وقت یہ جو می ٹو جنریشن بن گئی ہے وہ نہیں ہوتا تھا. اینڈ ٹوڈے آئی لک بیک, میرے بڑے اب نہیں رہے, وہ گزر گئے, ابھی بھی ان کی باتیں یاد ہیں. میری نانی مجھے ایک دفعہ جملہ یہ بولا تھا, کبھی اس شخص پہ آواز نہ اٹھاؤ جو تم پہ آواز نہیں اٹھا سکتا. ہائے صدقے, بالکل, کہ گھر میں آپ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے, آپ اس پہ آواز نہیں اٹھا سکتے. آپ جو لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے تو آپ ان کے ساتھ تمیز سے رہیں. بالکل. ملازم, گھر کے ملازم ہو یا کہیں اور کے, وہ آپ کے غلام نہیں ہیں, وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی اتنے ہی برابر ہیں. جو ہمارے یہاں ایک کلچر آ گیا ہے کہ جی یہ غریب ہے تو اس کو آپ پرواہ نہ کرو, یہ فلانا ہے. مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے, اور خاص طور پہ اگر مجھے کوئی چیز بہت ہی زیادہ زہر لگتی ہے, جو لوگ بچوں سے گھر میں کام کرواتے ہیں. یہ بالکل اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے, وہ سارے چائلڈ لیبر ان لوگوں کے گھروں میں ہیز ٹو بی بینڈ. یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ کہنا کہ نہیں بچے, اب تو ہم ریسنٹلی ویڈیوز بھی اتنی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ نا, جو گھر میں کام کر رہے ہیں. ہاں, تو وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ بچے کو رات کے 10 بجے بھی بولتے ہیں کہ میرے پیر دبا, رائٹ. آپ بڑے کو کہہ کے دیکھیں, وہ تو نہیں کرے گا. تو بچوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, ان کو ابیوز کیا جاتا ہے, ان کو مسٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اور اس میں کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے.
ہمارے یہاں چائلڈ لیبر کے قانون ہیں, وہ شیڈیول ہے, اس سے جیسے بچے ماچس کی فیکٹری میں کام نہیں کر سکتے, بچے فلانی چیز میں کام نہیں کر سکتے, اس پہ صرف ایک جملہ کوئی بھی فیڈرل سیکرٹری ڈال سکتا ہے, بچے ڈومیسٹک سچویشن میں کام نہیں کر سکتے. کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ کترینہ یہ بات بھی کیجیے گا کہ ورک پلیس ایکوالٹی بھی ہونی چاہیے, ورک پلیس ہراسمنٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے خواتین کے ساتھ بھی, اور بالکل اسی طرح یو نو ایوری بڈی از ایکول ایٹ ورک اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو بی دیر ایٹ دیئر جابس. آپ کو اپنے کام پہ اسی طریقے سے حاضر ہونا ہے سب کو برابری کے ساتھ, رائٹ, بیکاز ایک آرگنائزیشن کو ہم سب مل کے چلا رہے ہوتے ہیں, تو آپ وہاں پہ عورت کے ساتھ کوئی مس ٹریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ جیسے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں کہیں نہ کہیں عورت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے ہم لوگ. تب تک میں شکریہ ادا کرتی ہوں کترینہ حسین کا, مجھے آج واقعی بڑا مزہ آیا کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے, کیونکہ یہ ایک ایسی خاتون ہے جن کے دل میں نے درد اور احساس دیکھا اور آنکھوں میں اسپارک بھی دیکھ لیا جب یہ اپنے کام کے بارے میں بات کر رہی تھی. تو ایسا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور CDRS کو میں چاہتی ہوں کہ نیچے نمبر بھی چل رہا ہوگا, بینک اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہا ہوگا, پلیز زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں, بیکاز ایسی NGOs بہت کم ہوتی ہیں جو درد دل کے ساتھ انسانیت کی خدمت کر رہی ہوں. بہت شکریہ. آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. برکت رمضان میں خوش آمدید. ہمارے نعت خواں بھی موجود ہیں ہمارے سیٹ پہ اس وقت, فائزہ کامران, سلمان عالم, السلام علیکم, اور ہمارے علماء کرام جناب ثروت عسکری آپا اور مفتی ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب آپ آج کی؟ اب کافی بہتر ہے, کافی بہتر. اچھا جی, آج کا ٹاپک جو ہے موضوع ہے غزوہ بدر کے حوالے سے, اور پہلا سوال میرا ثروت آپا سے ہے. ثروت آپا یہ بتائیے گا کہ ذرا منظر کیا تھے اس وقت, کیا معاملات تھے غزوہ بدر پہ, آپ اچھے طریقے سے بتائیں گی اور ہم بھی ذرا وہاں پہنچ جائیں گے کچھ دیر کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ماہ رمضان مبارک کی آج 17 تاریخ آ گئی. پروردگار عالم میرے آپ کے ہم سب کے لیے, تمام عالم اسلام کے لیے ماہ رمضان مبارک کو بخشش کا, مغفرت کا, نجات کا, کامیابی کا, فلاح کا مہینہ قرار دے دیں. آمین ثم آمین. اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ بدر کے عنوان سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور یہ وہ جنگ بدر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا تھا مسلمانوں کی مدد کے واسطے, اور ایک جانب 1000 کفار تھے اور دوسری جانب 313 مسلمان تھے. مسلمان وہ تھے کہ جن کے پاس نہ ساز و سامان تھا, نہ فوجی اسلحہ تھا, لیکن ایک یقین کی قوت, ایک ایمان کی قوت, اس کے سہارے یہ نکلے. اور اس وقت جب کہ مقام بدر ایک مقام تھا, یہاں پہ کنواں تھا جو کہ بدر کے نام سے پکارا جاتا تھا, اور یہاں پہ جنگ منعقد ہوئی تھی, اس لیے سے جنگ بدر کہتے ہیں. جب یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا, کہا کہ پروردگار عالم آج جو یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں یہ تیرے نام کے واسطے آگے بڑھ رہے ہیں, اور اگر ان کا خاتمہ ہو گیا, یہ دنیا سے مٹ گئے, تو پھر کائنات پہ تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا. بالکل یہی دعا عاشور کے دن, یوم عاشور, امام علی مقام نے مقتل کربلا میں مانگی تھی. یعنی نانا کی دعا صبح بدر تھی, اور نواسے کی دعا کربلا میں روز عاشورہ تھی. اور امام علی مقام نے بھی یہی دعا مانگی, کہا کہ پروردگار عالم آج یہ مٹھی بھر افراد جو کہ دین کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں, پاک پروردگار عالم آج اگر یہ مٹ گئے تو کائنات میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. وہاں پر پروردگار عالم نے یوم فرقان قرار دیا, جنگ بدر کو یوم فتح قرار دیا, اور کربلا کے واقعے کو بھی خدا نے ایسی زندگی دی, ایسی جاویدانی دی, ایسی حیات پائندگی دے دی کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی میں دیکھتی ہوں کہ وہ واقعہ زندہ و جاوید موجود ہے. اور جب ہم جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے مسلمانوں کی قوت ایمانی واضح ہوتی ہے. اس لیے کہ آج بھی جب میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں پانی پی لو, شکم سیر ہو جاؤ, سو جاؤ, کوئی اسٹریس کا کام نہ لو. لیکن وہ مسلمان تھے جو سر پہ کفن باندھ کر 17 رمضان کو اپنے گھروں سے نکلے تھے. اور اس میں حضرت علی شیر خدا کا تذکرہ ضرور آنا چاہیے, اس لیے کہ 70 کفار مارے گئے تھے, جس میں سے آدھے حضرت علی شیر خدا کے ہاتھوں مارے گئے تھے. ماشاءاللہ. اور حضرت علی شیر خدا نے جب ان کفار کو مارا گیا تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے وقوع سے قبل ہی وہ مقامات بتا دیے تھے کہ دیکھو یہاں پر ادبا گرے گا، یہاں پر شیبہ گرے گا، اور یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ علم غیب کے حامل تھے، انہوں نے ہمیں اس واقعے سے پہلے ہی واقعے غزوہ بدر کے بارے میں بتا دیا تھا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. جناب مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا اسباب کیا تھے اس جنگ کے، اس وقت مالی حالات کیسے تھے، اور ہمارے پیارے صحابہ کرام کے جذبے کیسے تھے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 سوالات ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو کم سے کم وقت میں ان کو سمیٹ دوں. ٹھیک ہے. غزوہ بدر کے اسباب تو وہی ہیں کہ جو 13 سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کفار و مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سہتے رہے. اب مسلمانوں نے آپس کی مشاورت سے، جس میں جناب سیدنا حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سگے چچا، جن کو نبی پاک علیہ السلام کاشف القربات اور آپ علیہ السلام کو کاشف الغمہ کہتے تھے نبی پاک علیہ السلام، اور یہ وہی حضرت حمزہ جن پر نبی پاک علیہ السلام نے جن کی شہادت کے بعد 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا فرمائی آپ کی فرط محبت میں. ماشاءاللہ. یہ لوگ سارے شامل تھے. ان کے مشورے سے یہ بات طے پائی کہ جناب ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ شام سے ایک قافلہ لے کر آ رہے تھے مال و اسباب کا، تجارت کا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس قافلے کو روکنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے مال چھیننا ہے. اب یہاں آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے ایک جملہ میں چاہوں گا کہ اس کو اس میں ضرور شامل کروں کہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ اتنے لوگوں کو نہ بھیجیے، مجھے اکیلے کو بھیج دیجیے. وہ 70 لوگ تھے. آپ نے فرمایا یا تو میں ان کو وہاں پر اسلام قبول کروا دوں گا یا تو میں ان کو باندھ کر آپ کے قدموں میں لے آؤں گا. اللہ اکبر. ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ کسی نے کیا خوب بات کہی کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرہ نے سطوت پہ لاکھوں سلام. اور آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھیے نا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اس مبارک گھرانے کے نام کتنے خوبصورت ہیں. آپ دیکھیے شیر جب اپنی کچار میں بیٹھا ہوتا ہے، کچار سمجھتی ہیں آپ؟ جی جی. وہ جو شیر کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، جب شیر اپنی کچار میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو حمزہ کہتے ہیں. شیر جب اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے تو اس وقت اس کو عباس کہتے ہیں. واہ سبحان شیر اللہ. جب اپنے شکار پہ حملہ کر لیتا ہے تو اس وقت اس کو زیغم کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور شیر جب اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اس وقت اس کو حیدر کہتے ہیں. اللہ اکبر. کیسے اس سبحان خاندان اللہ. کے، جیسے آپا نے کہا نا کہ مولا کائنات نے، میں یہ کہوں گا کہ بدر کا ہیرو بھی علی ہے. بے شک. حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی الکریم نے 34 کفار کو واصل جہنم کیا. سبحان اللہ. وہ کسی نے کیا خوب بات کہی کہ بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی، مشکل میری حیات کے رستے سے ہٹ گئی، میں نے علی کا نام لیا جب جلال سے، گھبرا کے ہر مصیبت واپس پلٹ گئی. واہ واہ سبحان اللہ. تو یہ اسباب تو یہ تھے کہ نبی پاک علیہ السلام چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچے، لیکن مسلمان ان کو نہیں پا سکے. بعد میں ابو جہل کو جب پتہ چلا، ابو جہل جو ابو الحکم کہلاتا تھا لیکن اس کا نام ابو جہل پڑ گیا، اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے. اب یہ ابو جہل ایک بہت بڑا قافلہ لے کر مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا اور انہوں نے آ کے اس جگہ پر قبضہ کر لیا جس جگہ پانی تھا. اب صحابہ کرام کو وہ جگہ ملی جہاں پانی نہیں تھا اور ایسی جگہ ملی جہاں پر ٹوٹل ریت ہی ریت تھی، اور ان کو پکا میدان ملا، ان کو پکی جگہ ملی. تو صحابہ کرام کے دل تھوڑے سے رنجیدہ ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ساری رات، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ نبی پاک ساری رات روتے رہے اور ساری رات سجدے میں سر رکھ کر یہ کہتے رہے، یا ربی ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. اے میرے پاک پروردگار، اگر یہ میری ساری جمع پونجی جو میرے ساتھ آئی ہے، اگر آج یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. صدقے جاؤں قیامت تک کوئی جنگ کرنے والا تیرے نام پر نہیں ہوگا، کوئی حج کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تسبیح پڑھنے والا نہیں ہوگا. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اصحاب بدر کو کیا قرار دیا؟ پورے دین کی اساس قرار دے دیا کہ پورے دین کی اساس یہ لوگ ہیں. اور پھر یہاں تک قرآن نے یہ آیتیں بھی نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، میرے جو
تمہارے جو صحابہ بدر میں حاضر تھے ان سب سے یہ کہہ دو کہ آج کے بعد تمہارا کوئی بھی قصور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کا مطلب مجھے سمجھ اس نہیں سے آتا. مراد یہ ہے کہ یہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام ہو جائے, اس کی دو تعویلات ہیں, اگر اللہ نہ کرے ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. ایک صحابی جنہوں نے مخبری کی تھی بظاہر اپنے بچوں کو بچانے کے لیے مکہ میں, اچھا وہ پکڑے گئے. اللہ. حضرت عمر فاروق نے ان کا گریبان پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا تیری جرت کیسی ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام کی اور ہماری باتیں لوگوں تک پہنچانے کی. تو نبی پاک نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر جھڑکا اور نیچے کیا, کہا عمر یہ بدری ہے, اس کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں, اللہ اس کے لیے تم نے کچھ نہیں بولنا. اللہ اکبر. اچھا انہوں نے مخبری ایسے موٹی موٹی کی تھی, ایسی خاص نہیں کی تھی. پھر انشاءاللہ اس پہ بات اچھا نہیں, ہم چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آ کے اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا, ابھی مفتی صاحب بہت مزے کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں, بہت خوبصورت طریقے سے غزوہ بدر کے بارے میں بتا رہے ہیں. ساتھ رہنا ہے آپ نے. جناب بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے. ثروت آپا مجھے یہ بتائیں کہ قیدیوں کو چھوڑنے کی غزوہ بدر میں کیا شرائط تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں حیران ہوتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویژن کیا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس زمانے کے جو آداب حرب و ضرب تھے اس سے بالکل مختلف طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے اسیروں کے ساتھ سلوک کیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ کیا قرار دیا, کہا کہ اگر کوئی ایسے نہیں کہ اس کے گھر والے اس کو چھڑا کر لے جا سکتے ہیں, فدیہ نہیں دے سکتے, تو وہ ہمارے ناخواندہ افراد کو تعلیم دے. یعنی تعلیم دینا اتنا بڑا کام قرار پایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کی رہائی کے لیے اس تعلیم کو فدیہ قرار پایا. تو یقیناً آج جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ بدر پر جب ہم بات کر رہے ہیں اور اس تعلیم کے اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ آج کے اگر ان تعلیم کے حالات کو دیکھا جائے تو کس قدر مشکل حالات نظر آ رہے ہیں. اور مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے کتنی جستجو کرنی چاہیے, کتنی تگودو کرنی چاہیے, کتنی کوششیں کاوشیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ کوئی مسلمان جاہل نہ رہے, کوئی مسلمان بے پڑھا لکھا نہ رہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور واقعی آج کل کا وہ زمانہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں اتنا لگ گئے ہیں آپا کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ وقت نکالتے ہی نہیں ہیں اور وہ نیت ہی نہیں کرتے جس کی ضرورت ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ مالی حالات غزوہ بدر میں کیا تھے صحابہ کرام کے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مالی حالات بہت دگرگوں تھے. اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ترتیب دی تھی. چونکہ قرآن پاک کی اب آیتیں نازل ہو چکی تھیں, بعض لوگوں کو یہاں پر یہ غلط فہمی ہوتی ہے مسلمانوں نے ان کا قافلہ لوٹنے کی کوشش کیوں کی. قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو چکی تھی کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب وہ وقت آ چکا ہے آپ کفار و مشرکین کو جانی اور مالی نقصان پہنچائیں. آپ کا جانی اور مالی نقصان پہنچانا اب کوئی شرع شریف کو کوئی ضرر نہیں دے گا. ظاہر ہے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 13 سال کامل ستایا اور پھر اس کے بعد مدینے میں آنے کے بعد بھی 2 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستاتے ہی رہے, سازشیں بھی کرتے. اب دیکھیے 13 سال نبی پاک علیہ السلام کے, وہ آپ مکے کے لگا لیں, 53 سال عمر مبارک ہو گئی, 40 سال پہلے 53 سال, وہ 2 سال, یہ 53 اور 2 کتنے ہو گئے 55 سال. 55 سال کی عمر, ساری عمر مبارک میں نبی پاک علیہ السلام نے, اب پیچھے کتنی عمر رہ گئی, 55 اور 5 60 اور 3 8 سال عمر, ٹوٹل 8 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں لڑی ہیں اور 55 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ نہیں لڑی. صحیح. اگر آپ اس کو نکالیں نا, اس کا فیصد نکالیں تو 88.90% حصہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا بغیر تلوار اٹھائے گزرا ہے. اللہ اکبر. اور 11.90% حصہ یا 10% حصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا تلوار اٹھا کر گزرا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ وہ مالی حالات کیا تھے, بہت دگرگوں حالات تھے مسلمانوں کے. یعنی حالات میں کیسے جنگ جیت لی؟ آپ یہ دیکھیے نا کہ مسلمانوں کے پاس ٹوٹل 8 گھوڑے تھے, 313 لوگوں کے پاس 8 گھوڑے تھے, اللہ, اور ٹوٹل 6 زرہیں تھی, وہ جو جنگی لباس ہوتا ہے, اور 2 یا بعض روایت کے مطابق 6 تلواریں تھیں,
اور نیزے برچھے اور بھالے تو تھے ہی نہیں, ڈالیں بھی نہیں تھی. اللہ. تو حضرت عمیر بن وہاب کو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. حضرت حکیم بن حزام نے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں, یہ بھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے بھیجا مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے اور دیکھ کر پوچھا کہ بھائی یہ دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں, کتنے ہیں, ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس وقت انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ تو بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, جوان بھی ہیں. 60 جوان تھے ٹوٹل. 313 تو ایسے عدد ہے نا, وہ بوڑھے ملا کے بچے ملا کے تب جا کے جوان 313 بنتے ہیں. اچھا. جی ہاں, 60 جوان تھے ٹوٹل لڑنے والے. صحیح صحیح. تو ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے گھر کی چھری گھر کی جو ہے وہ آلو کاٹنے والی چھریاں لے کر آئے ہوئے تھے. اللہ اس سے آپ کیا لڑیں گے. واقعی. اور ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس جو کھجور کی ٹہنیاں اٹھائی تھی. اللہ. عمیر بن وہاب نے, یہاں پر میں جملہ حضرت عمیر بن وہاب نے جو پوچھا نا, جب آپ ابھی ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے پوچھا نا کہ بھائی تم کس بل بوتے پہ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو. تو مجھے آپ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کل والا. ہاں, نہ تمہارے پاس تلواریں ہیں, نہ تمہارے پاس خنجر ہیں, نہ بالیں ہیں. وہ شعر میری زندگی کا سمجھیے آئیڈیل شعر ہے. تو صحابہ نے اس وقت جو جواب دیا نا, بڑا کمال کا جواب تھا. حفیظ جالندری نے اس کو اردو میں کنورٹ کیا. اس نے کہا, صحابہ نے کہا, نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ ہے فقط اس سادی سی کالی کمری. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے تشریف لے کر جا رہے تھے, آپ کے کندھے مبارک پر کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی. تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بل بوتے پر, آپ کی روحانی طاقت پر, صحابہ کے روحانی جذبے پر یہ جنگ بدر لڑی گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ مت سمجھیے دنیا آج یہ سمجھتی جنگ بدر جو ہے وہ تلواروں سے لڑی گئی ہے تو برچھیوں سے لڑی گئی. نہیں, جنگ بدر اسلحے سے نہیں لڑی گئی. عمیر بن وہاب نے کیا کہا, صحابہ کا جذبہ دیکھیں. آ کے حضرت حکیم بن حزام کو کیا کہا. پہلا جملہ یہ کہا حکیم بن حزام کو, جب جاسوسی کر کے آئے نا, پہلا جملہ یہ کہا کہ واپس لوٹ جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینے کے لوگ, یہ جو مسلمان ہیں, یہ اپنے اونٹوں کی پیٹھوں پر تمہاری موتوں کو سوار کر کے لا رہے ہیں. دوسری بات, اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے آ رہے ہیں. اچھا, حضرت حکیم بن حزام کو اب بھی بات سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے تیسری بات کہی. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, میں تمہیں کہہ رہا ہوں اب بھی لوٹ جاؤ. مسلمان تمہیں مارنے کے لیے نہیں آ رہے, بلکہ وہ مرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور جو قوم مرنا سیکھ لے اس کے سامنے کوئی طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو کو جاری رکھیں گے. غزوہ بدر کے حوالے سے بے انتہا ایسے واقعات ہیں کہ جو کہ ہمارے دل پہ لگتے ہیں, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس جذبے کو لے کے آگے اپنی زندگی میں بڑھیں انشاءاللہ. چھوٹی سی بریک میں جاتے ہیں, واپس آئیں گے برکت رمضان میں. السلام علیکم جی. برکت رمضان میں آج بات ہو رہی ہے 17 رمضان کو غزوہ بدر کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس حوالے سے. آپا مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ غزوہ بدر سے یہی لیسن سیکھتے ہیں کہ جتنا بھی مال ہو یا جتنے بھی اسباب ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہونی چاہیے. آج کی زندگی میں ہم اس لیسن کو کیسے اپنی لائف میں شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, رمضان المبارک اور آج 17ویں تاریخ ہمیں عملی طور پر اپنے بچوں کے ذہنوں میں اس سبق کو بٹھا دینا چاہیے. ہمارے بچے کہتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ حالات نہیں ہے, یہ اسباب نہیں ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقتاً بے سر و سامانی کے عالم میں, یعنی 313 مسلمان تھے اور 1000 کفار کا لشکر تھا, مگر اس کے باوجود پروردگار عالم نے فتح مبین عطا فرمائی. تو اگر آج کے دور میں میں اور آپ دین کے اوپر عمل کریں گے اور ہم دین کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو کیا رب العالمین ہماری مدد نہیں فرمائے گا؟ ہم کو, آپ کو, سب کو اپنی جگہ پر انڈیویجول کی حیثیت سے, انفرادی شخصیت کی حیثیت سے اپنے اوپر عمل کرنے کی, دین پر عمل کرنے کی عادت ہونی چاہیے. بالکل بالکل آپا, ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی وہ توکل ڈالے کہ جس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور صرف توکل اللہ جب ہمارے دلوں میں ہوتا ہے تو ہمارے خود ہی سارے کام ہو جاتے ہیں آسانیوں کے ساتھ اور ہمارے بیڑے پار ہو جاتے ہیں. توکل کی بڑی ضرورت ہے آپا. ایسا ہی ہے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ابو جہل کے حوالے سے ذرا عرض کیجیے گا کہ وہ مسلمانوں کا اس وقت میں سب سے بڑا دشمن تھا, اور غزوہ بدر کے سارے واقعے میں ابو جہل کا کیا کردار تھا اور پھر اس کے ساتھ ہوا کیا؟ جب حضرت حکیم بن حزام نے عمیر بن وہاب کو بھیجا نا کہ جا کے مسلمانوں کے حالات دیکھ رہا, تو عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی بات میں ایمان لے آئے تھے سن 4 ہجری میں. انہوں نے آ کے جو حالات بتائے
تو حضرت حکیم بن حزام کا جنگ کرنے کا ارادہ ترک ہو گیا. تو انہوں نے کہا آپ جنگ نہیں کرتے، چونکہ جو تم حالات و واقعات مسلمانوں کے بتا رہے ہو، جو جذبہ اور جو جنون جو تم بتا رہے ہو، تو وہ تو اس نیت سے آ رہے ہیں کہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تیرے راستے میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں. تو وہ جب یہ سارے حالات سنے نا حضرت حکیم بن حزام نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب نہیں لڑیں گے. لیکن ابو جہل پاس کھڑا ہوا سن رہا تھا. اس کا کردار یہ تھا، بڑا خبیث انسان تھا یہ. بالکل بالکل. اور میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں، معذرت میں نے آپ کو کٹ کر دیا. ابو جہل کا جہاں پہ گھر ہوا کرتا تھا نا مفتی صاحب، وہ ہم جب عمرے پہ جاتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ناپاکی کی جگہ بن چکی ہے. جی آج وہاں پر بیت الخلا بنے ہوئے، بیت الخلا بنے ہوا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے ابو جہل. تو یہ ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے. مسلمانوں کے جس نے بھی دشمنوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یا آپ کے جانثاروں سے جس نے بھی بے وفائی کی ہے یا دغا بازی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا ہے. صحیح اللہ. ابو جہل کا سب سے بڑا کردار یہ تھا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جنگ کے ارادے سے وہ لوگ پیچھے ہٹ چکے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب ہم کیسے پیچھے ہٹیں، ہم اتنے بڑے سردار ہیں، ہمارے پاس اتنی اسلحہ ہے اور اتنے ہمارے پاس پہلوان ہیں اور اتنی جنگجو ہیں، ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تم ہمت نہ ہارو. اور یہاں تک کہ اس سے جو کچھ ہوتا تھا، اس نے جنگ کے جتنے بھی سامان ہوتے تھے ابھارنے والے، جذبہ بیدار کرنے والے، وہ سب اس نے فراہم کیے. اور آخر میں اللہ نے اس کو کس قدر عبرت کا نشانہ بنایا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے. آپ ذرا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا جذبہ تو دیکھیں کہ وہ جو کم عمر صحابہ تھے نا، وہ چھپتے پھر رہے تھے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعلان کر رکھا تھا. اس سے پہلے نبی پاک نے کوئی جنگ نہیں کی تھی. یہ اعلان کر رکھا تھا عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جو غیر محاربین ہوں گے یعنی جو لوگ جنگ نہیں کر رہے ہوں گے ان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، اور اسی طریقے سے بچوں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. اور ہم بھی اپنے ساتھ بچوں کو جنگ لڑنے کے لیے لے کر نہیں جائیں گے. تو وہ جو کم عمر صحابہ تھے نا، وہ چھپتے پھر رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک ہمیں دیکھیں اور جانے سے منع کر دیں. تو وہ 2 جو ہے وہ کم عمر صحابہ تھے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ تھے. تو ان دونوں نے جو ہے وہ ابو جہل کو لوگوں سے پوچھ کے کہ ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے. تو جب پتہ چلا کہ جی ابو جہل ہے، 2 بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا. اب آپ دیکھیے، یوں سمجھیے کہ ہاتھی کو چوٹی نے مار دیا. یہ اللہ تعالیٰ عبرت کا نشانہ جب بناتا. ابو جہل کوئی عام آدمی نہیں تھا. ابو جہل تیر اندازی میں سب سے آگے تھا، ابو جہل نیزہ بازی میں سب سے آگے تھا، ابو جہل ڈھال سنبھالنے میں، گھوڑ سواری میں ابو جہل کا ثانی کوئی نہیں تھا. لیکن اللہ نے اس کو کیسے عبرت کا نشانہ بنایا. تو اللہ جل مجد الکریم نے قرآن میں بھی اس بات کو بیان کیا، اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے جب بھی تیری ذات کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام کرنے کی کوشش کی ہے جو تیری ذات کے لائق نہیں ہے، ہم اسے عبرت کا نشانہ بنائیں گے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی طرف کی طرف کوئی جملہ بولنا یا کوئی ہلکی بات کرنا ایسے ہے جیسے چاند کو دیکھ کر تھوکنے کے مترادف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام چاند ہے. بلکہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ چاند سے ان کو تشبیہ دوں، اتنا تو میں بے ادب نہیں. چاند بھی نبی پاک علیہ السلام کی جو پاؤں مبارک کے نیچے جو خاک مبارک لگی ہے، اس خاک مبارک کی جو روشنیاں ہیں، اللہ جی، اس روشنیوں کے سامنے بھی چاند کی روشنی کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ خود اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدلہ لینے والا ہے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ جتنے بڑے کافر تھے، یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ تھے. اور عقبہ بن ابی معیط جب اس کو قتل کیا جانے لگا، یہاں پر آخری بات عرض کر دوں، بدر کے قیدیوں میں سے کسی قیدی کو قتل نہیں کیا گیا، سب کو چھوڑ دیا گیا 4 اوقیہ سونا لے کر. حضرت عباس جو ابھی آپ نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، تو ان کو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، کہا چچا 4 اوقیہ سونا تمہارا، 4 اوقیہ سونا تمہارے 2 بھتیجوں کا اور 4 اوقیہ سونا تمہارے ایک ساتھی کا، یہ جمع کراؤ، فدیہ دو اور چلے جاؤ. حضرت عباس نے اس وقت ایک بات کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہی ہے جو میرے پاس ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری چچی ام الفضل کے ساتھ بیٹھ کر بند کمرے میں جو آپ نے یہ باتیں کی ہیں اور اتنا سونا چھوڑ کر آئے ہیں، میں اس وقت حضرت عباس نے جملہ کہا کہ یا رسول اللہ میں مان گیا کہ اللہ نے آپ کو علم غیب عطا کیا ہے. بے شک. تو حضرت عباس کے ایمان کے اظہار کی جو وجہ ہے، بعض مورخین نے لکھا کہ آپ پہلے ایمان لا چکے تھے، بعض نے کہا نہیں لائے تھے. بہرحال اگر دونوں جملوں کو ایک جگہ جمع کر دیں
ایمان کے اظہار کی جو وجہ ہے یا ایمان کے لانے کی جو وجہ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے. ایک قیدی مارا گیا جو بات میں عرض کر رہا تھا، عقبہ بن ابی معیط. جی اس نے پوچھا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہمیں دیکھ کر تھوکا تھا، تو نے ہماری بے ادبی کی تھی، گستاخی کی تھی، اور ہم اپنے گستاخ کو نہیں چھوڑتے. تو یہ ایک قیدی جو ہے بدر کا اس طریقے سے اس کو مارا گیا. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. سلمان کلام سنا دیجئے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے، ہم سب کی طرف سے نذران عقیدت. بسم اللہ کریں. اللہم صلی علی محمد. دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہ کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. یہ سر اٹھا جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. کیوں؟ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے بات کی ہوئی ہے. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون گئے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. السلام علیکم جی. برکت رمضان میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے اور سیوت عسکری آپا میرے ساتھ ہیں. سیوت آپا مجھے بتائیے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو گھوڑا مبارک تھا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو اس کے پروں کی پھڑپڑاہٹ تک غزوہ کے میدان میں گونج رہی تھی اور بہت لوگوں نے اس کو سنا بھی. اس کے بارے میں ذرا منظر کشی کریے گا ہمارے سامنے. سب سے پہلے کہ جب غزوہ بدر کی جنگ بدر کی بات آتی ہے تو جنگ بدر میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کروں.
اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جب وہاں پر مسلمان پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ دو شخصیات ایسی تھیں کہ ایک جانب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور دوسری جانب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو کہ بہت زیادہ تعداد میں مسلمانوں کو، وہ کافروں کو انہوں نے قتل کیا، واصل جہنم کیا، فنار کیا، اور اس کے بعد آپ فاتح بدر قرار پائے۔ اور جب حضرت علی کی بات آتی ہے تو نام آ گیا زباں پہ علی ولی کا، جب ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب، آلام درد و رنج و مصائب غم و تعب، ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب، دل نے خفی کہا تو زبان جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بدر میں موجود تھے، اور سب کے اذہان فکر میں موجود ہے، بھی ہم عرض بھی کر چکے ہیں کہ ایک جانب مسلمانوں کی بے سر و سامانی تھی اور دوسری جانب کفار کے تیاریاں تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ملائکہ کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا، اور کفار خود کہتے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑے بڑے سفید پارچوں میں لپٹے ہوئے کچھ ہستیاں تھیں جو کہ مسلمانوں کی مدد کر رہی تھیں۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں جنگ بدر کے حوالے سے کہ اگر مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی والی بات ہے، کہ اگر انسان چاہے کہ وہ ایمان پر قائم رہے، ثبات قدم اس کا رہے، تو پروردگار عالم ملائکہ کی صورت میں، فرشتوں کی صورت میں غیبی امداد کو بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور جو آواز دے رہے تھے اس کا مجھے لگتا ہے کہ حیزوب کی آواز آ رہی تھی، اس کا ذرا واقعہ صحیح سے بتا دیجیے۔ یا حیزوب، دو لوگ جو ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمانوں اور کافروں کی جنگ دیکھنے کے لیے، اصل میں جو لوگ اس وقت جنگ دیکھنے کے لیے آتے تھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا، غربت بہت ہوتی تھی، جو مال غنیمت بچے گا، جو اسلحہ وغیرہ بچے گا، جو کپڑے بچ جائیں گے، کھانا بچ جائے گا، جانور بچ جائیں گے، تو ہم ان کو لے کر قبضہ کر لیں گے۔ تو دو لوگ اس طرح، مجھے ان کا حضرت ابن عباس سے روایت ہے، یاد آ گیا مجھے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، تو وہ دو لوگ جب آئے تو ایک آدمی کا دل صرف یہ سن کر پھٹ گیا، اقدم یا حیزوم، اللہ، کہ اے حیزوم آگے بڑھو۔ تو حضرت ابن عباس سے جب پوچھا گیا تو حضرت ابن عباس نے نبی پاک سے پوچھا تو نبی پاک نے فرمایا یہ حضرت جبریل امین کا گھوڑا ہے جس کا نام حیزوم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹی سی بریک پہ دوبارہ جانا ہوگا ہمیں، واپس آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے برکت رمضان میں۔ برکت رمضان میں خوش آمدید، شروع ہو چکا ہے افطار مزیدار۔ السلام علیکم شیف سمرین۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں دو آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، مزے میں۔ بتائیے کیا بن رہا ہے آج؟ آج ہم دونوں نے مایوں کے کلرز پہنے ہوئے ہیں، یلو اینڈ گرین۔ ہاں جی، مگر میری مایوں ہو چکی ہے، 8 سال ہو گئے، یقین کریں۔ بتائیں کیا بنا آج رہے ہم بنا رہے ہیں دال بھری کچوریاں آلو کی ترکاری کے ساتھ۔ زبردست، شروع کریں؟ ٹھیک ہے، بالکل شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب سے پہلے ڈال رہے ہیں اس میں تقریباً آدھا کپ پانی، اس میں آئل بالکل بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ آدھا کپ پانی ہے، تقریباً یہ آدھا کلو آلو ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہم لے رہے ہیں 1 ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹی اسپون ہم لیں گے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جائے گا نمک اینڈ کلونجی، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے پہلے بتا دیا۔ اب ہم اس کو ڈال رہے ہیں اس میں اسٹریٹ اوے، پانی میں ڈال رہے ہیں ڈائریکٹ۔ اچھا، مجھے کلونجی کا ٹیسٹ بڑا اچھا لگتا ہے، میں سنت بھی ہے نا؟ دہی میں بھی کلونجی ڈال کے کھاتی ہوں، ہاں، شہد ڈال کے۔ ہاں اچھا، وہ میرا می ٹائم نہیں ہوتا سب کا، رائٹ، میرا وہ والا می ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا جی۔ 1 ٹی اسپون ہم نے ہلدی ڈالی، 1 ٹی اسپون کٹی لال مرچ، 1 ٹی اسپون ہلدی کے ساتھ کلونجی اینڈ چکن پاؤڈر، یہ بھی جائے گا 1 ٹی اسپون، اور اس کے ساتھ ہمارا جا رہا ہے نمک، یہ بھی ہمارا جا رہا ہے 1 ٹی اسپون۔ یہ جب تک ہمارا بوائل ہوگا، جب بوائل ہوگا تب ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے۔ مین وائل ہم کیا کرتے ہیں، اس کی جو ترکاری ہے اس کا بتا دیتے ہیں آپ کو، فلنگ کا۔ یہ ہم نے چنے کی دال لے کے اس کو ابال لیا، صرف پانی میں ابالا ہے، وداؤٹ نمک، کچھ نہیں ڈالا ہے اس میں۔ ابالنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر ہم سکھا لیتے ہیں، پنکھے کے نیچے رکھ دیں، ویسے رکھ دیں پھیلا کر، تاکہ یہ والا اس کا ٹیکسچر آ جائے۔ پھر اس کو پیس لیں، چوپرائز کر لیں، یا آپ جو ہے اس میں جو کٹوری ہوتی ہے ہماری مسالے والی، جیسے گرائنڈ مل کہتے ہیں، اس میں، ٹھیک ہے جی، وہ ڈالا۔ اب ہم اس میں کیا کریں، اس میں ہم ڈال رہے ہیں 1/2 ٹی اسپون نمک، اور ہم اس میں ڈال رہے ہیں 1/2 ٹی اسپون چکن پاؤڈر، دیٹس اٹ۔
اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اس طرح. اور دال جو ہے ہم نے تقریباً لی ہے 1 کپ دال ہے. 1 کپ دال میں 1 چمچ کا آپ رکھیں حساب. نو مسالہ. چنے کی دال کا حلوہ بنانا آتا ہے کسی کو؟ مجھے آتا ہے. جو میرے شوہر کو آتا ہے نا ڈائمنڈ کٹ میں ہوتا ہے. وہ کسی کو نہیں آتا. واہ بھائی. آپ جیت نہیں سکتے ان سے. اچھا اوکے ٹھیک ہے آپا, صحیح ہے. اچھا دیکھیں یہ آٹا ہے. آٹے کو ہم نے کیا کیا تھا, دیکھیں اس کو کتنا سافٹ ہے. ٹھیک ہے, اتنا سافٹ ہم نے رکھنا ہے. وہی نیم گرم دودھ میں 1 کلو آٹے میں 1 کپ نیم گرم دودھ, نمک, چینی 1 چائے کا چمچ ڈال کے, اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آئل ہاتھ میں لگانا ہے. آئل ہاتھ میں لگا کر آپ نے اس طرح کر کے اس پیڑے کو بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے, اس طرح رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آلریڈی رکھا ہوا تھا, ہر اسٹیپ میں نے کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیوں ایسے رکھنا کیوں ہے, ڈائریکٹ پیڑے کیوں نہیں بنانے؟ کیونکہ وہ پھر پھولے گی نہیں. آپ اس کو شیپ دیں گے نا, تنگ کرے گی آپ کو پھیلنے میں. جی, اس کے بعد دیکھیں اب آپ اس کو کریں گی نا, اور اس کو آپ دیکھیں اس میں اور اس میں کتنا سمجھ ڈفرنس گئی, ہے. ٹھہر گیا ہے وہ آٹا. ٹھہر گیا نا آٹا. اب آپ اس کو تھوڑا سا آئل ہاتھ میں لگا کر اس کو پھیلائیے. ٹھیک ہے جی, پھیلانے کے بعد آپ یہ جو مسالہ ہے یہ لیں, اس کے اندر فل کریں, اور فل کرنے کے بعد آپ اس کو پراپرلی اس طرح سے کر کے بند کریں. لیکن کچوریاں ہم لوگ اکثر باہر سے لیتے ہیں تو ہماری ہیلتھ کے لیے بھی ظاہر ہے گزر ہوتی ہے, کیونکہ آئل کیسا یوز ہو رہا ہے یہ وہ. یہاں پہ ہم کشمیر بناسپتی میں اپنی کچوریاں گھر میں بنا سکتے ہیں صاف بالکل جی. دیکھیں یہ بن گیا. اس کے بعد رکھنے کے بعد یہ پوزیشن آ گئی. ٹھیک ہے, یہ پوزیشن آئے گی اس طرح سے کر کے. اس کو بھی ہم نے تقریباً 15 سے 20 منٹ چھوڑنا ہے تاکہ یہ بالکل سیٹ ہو جائے. اچھا, اب ہم ڈالیں گے اس میں, جب تک کشمیر بناسپتی گرم ہوگا, اس میں ہم ڈال رہے ہیں کڑھائی میں کشمیر بناسپتی. یہ کوکنگ آئل ہے, بناسپتی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اس میں ہمارے پاس آ چکا ہے بوائل, جو بھی آ چاہت میں یہ بوائل آ چکا ہے اس میں پانی میں. اچھا, اس کو ہم پکا کیوں رہے ہیں, تاکہ وہ جو ہلدی ہے اس کا کچا پن دور ہو جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اب ہم اس میں یہ آلو ایڈ کر دیں گے. آلو میں نے ہاتھ سے پیس لیے, ایسے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو دبا دیا, کیونکہ بازار والے ایسے ہی کرتے ہیں نا, تو میں نے وہی والا لک دینے کے لیے, ورنہ آپ اس کو میشر سے بھی کر اوئے سکتے ہوئے ہیں. ہوئے شکل ڈالتے ساتھ شکل آ گئی ہے, ڈالتے کیونکہ ساتھ. ہلدی اپنا رنگ چھوڑ چکی. بالکل جی. اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے مزید پکائیں گے. ٹھیک ہے, پانی ٹھیک تھوڑا ہے. سوکھ جائے گا تو ہماری پانی ترکاری سوکھے گا. ریڈی ہے. واہ, اس کے بعد اس میں جائے گا بالکل کارن فلاور جائے گا. کارن فلاور جائے گا تھوڑے پانی کے ساتھ اینڈ میں, بالکل ابھی نہیں. وہ جو ایک تھکنیس ٹیکسچر آتا ہے. بالکل جی بالکل. آدھا کپ پانی میں تقریباً ہم نے 2 ٹیبل اسپون کارن فلاور لیا ہے, اور ہم اس کو اینڈ میں ڈالیں گے, ابھی نہیں. اچھا فائزہ, مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کچوریاں کیسے بنائیں گے, لمبا پروسیس ہوگا یہ وہ, مگر یہ تو بالکل آسان ہے. دیکھ لیں لیکن سمرین جو بھی چیز بناتی ہے نا بہت آسان طریقے سے بناتی ہے, بہت سمجھ میں آنے والی. عموماً شیفs مشکل بھی کر دیتے ہیں نا, وہ گھر میں بن ہی نہیں سکتی. اچھا دیکھیں, اب ہم نے اس کو ہاتھ پہ رکھی. دیکھیں اس کی سائڈز جو ہے نا, یہ اس کی فولڈنگ, اگر آپ چاہتے ہیں پھولیں تو اس کی جو سائڈز ہیں یہ آپ نے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی سے ایسے کرنی ہے. سینٹر میں کیونکہ دال فل ہوئی ہوئی ہے, آخر میں بس ایک بار ہم نے ایسے کرنا ہے بس. ٹھیک ہے, اچھا ہم چیک کریں گے آئل ہمارا ہے بھائی, کونوں سے یوں اور آخر میں یوں. اچھا, ابھی آئل میں تھوڑی سی کسر ہے, تب تک ہم ایسا کرتے ہیں اس کو بنا کے رکھتے رہتے ہیں کچوریوں کو, پھر ہم اس کو فرائی کریں گے. صحیح ہے. اچھا, اس کا جو آئل کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے, بہت کم بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کم ہوگا تو پھولیں گی نہیں. ابھی بس 1-2 منٹ میں ہو جائے گا. صحیح ہے. یہ ہاتھ میں ضرور آپ کی ہیلپ کراتی, مگر میں نے پہلے کبھی نہیں بنائی ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ کوئی کارنامہ نہیں انجام دینا چاہتی. نو ایشو. دیکھیں یہ آ گیا ہاتھ میں آئل, اور ہم نے اس کو ایسے رکھا ایک دفعہ, پھر ہم نے پلٹا. آئل ہم نے ہاتھ میں نیچے اسی لیے لگایا ہے تاکہ ہمارا یہ چپکے نہیں ہاتھ پر. ٹھیک ہے جی, سائڈز جتنی پتلی ہوں گی اتنی اچھی بنے گی آپ کی, اور اینڈ میں بس ایک بار ایسے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ ہمارا ہو چکا ہے آئل. 1-8 منٹ اور ہے, جب تک ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں ترکاری کو. دیکھیں ترکاری میں بوائل آ چکا ہے ہمارا. اس کے بعد یہ جو ہمارا کارن فلاور تھا یہ ہم نے پانی میں گھول کے رکھا ہوا تھا, بس اس کو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے. بسم اللہ, اور ڈن ہو گیا. بس پانی سوکھنا ہے ہلکا سا, بس جب تک ہماری کچوریاں بھی تل جائیں گی. آج کا مینیو یہی ہے ہمارا, بس آج کچوری ترکاری. بالکل زبردست, مطلب رمضان میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. ہے بالکل. دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے بنا لی نا. بالکل. باقی کچوریاں بنائیں ہم؟ بس بالکل بنا لیتے ہیں ہم, بلکہ ہم اور بھی بنا لیتے ہیں. 1-2 فولڈنگز میں اور بتا دیتی ہوں نا اس کی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ہم نے لے کے رکھا. سلمان صاحب آپ بتائیں, آپ کو کیا بنانا آتا ہے؟ کچن میں کافی انٹرسٹ دیکھتی ہوں میں آپ کا. ہاں, ابھی بھی سلمان صاحب آئے ہوئے تھے کچن میں جب میں ریڈی کر رہی تھی چیزیں. کھانا بنا لیتے ہیں؟ اچھا واہ بھائی, کیا بناتے ہیں؟ آج چکن وغیرہ کا
थोड़ी सी टेस्टी चिकन वगैरह नहीं होती है? हाँ, नाम तो आता नहीं है, बनाते कैसे हैं? लेकिन सैंडविच वगैरह बहुत अच्छे बनाता हूँ अच्छा सैंडविच क्योंकि वो ब्रेड काट के बस बीच में डालना होता है। मैं। नहीं मैं बनाता हूँ वो गार्लिक वाले। ओए होए ओ होए। वाओ ज़बरदस्त। तो हमें भी सिखाए ना आप। चावल बना लेता हूँ और क्या कहते हैं अंडा चाय रोटी बनानी नहीं आती, मतलब सही। चावल के खाने बना लेता हूँ मैं। और मुफ्ती साहब आप बताएं, आप क्या बना सकते हैं? खाने में बनाने में शौक है? मैं रोटी के अलावा सब कुछ बना सकता हूँ, क्योंकि हम लोग मदारिस में पढ़ते हैं ना, हाँ हाँ। तो यूँ समझिए कि गरीबुल वतन होते हैं, बे वतन होते हैं, आए। तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अच्छा। तो हर किस्म की डिश तकरीबन, जो भी कढ़ाई मटन हो, बीफ हो या चिकन हो, सब पका लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही। और आपा मिक्स सब्जी जो है, वो हमारे जो कुक थे ना, मिक्स सब्जी बहुत अच्छी पकाते थे। उनका ये कमाल था कि वो खाना पकाते हुए दुरूद पाक बहुत पढ़ते थे। माशाल्लाह। और ये उनके राज हाथ है। की इतनी लज्जत थी कि वो खुदा की इंतज़ार- कसम ये राज है। जी हाँ, इतनी लज्जत थी कि हमें इंतज़ार होता था कि उनके खाने का वक्त कब आएगा। बिल्कुल ये तो राज है। मैं माँ आजमाया बहनों हुआ को भी ये मशवरा दूंगा कि आप जब खाना पकाएं तो दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। है। बिल्कुल इससे फ़ायदा होगा कि आपकी औलाद भी नेक होगी, घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। सबसे बड़ा वजीफ़ा यही है। सही बात है, क्योंकि तासीर आपके जिस्म के अंदर, पेट के अंदर जाती है ना। मैंने सुना है आपा अक्सर के बड़े बड़े होटलों में शेफ्स जो होते हैं वो मर्द ही होते हैं ना, तो मैंने सुना है कि ज़्यादातर मर्दों के हाथ में वो होती है, जायका होता है। ऐसा है? कितना इत्तेफाक करती हैं आप? जायका तो किसी के भी हाथ में हो सकता है, हमारी औरतों के हाथ में भी माशाल्लाह से बहुत जायका है और मर्दों के भी हाथ में जायका है। तो लेकिन ये कि हर काम को दिल से करना पड़ता है। जब काम आप दिल से करते हैं, ध्यान से करते हैं, तो वो काम खुद बहुत अच्छा होता चला जाता है। सही सही, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा तेल हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है गरम हो हमारा चुका है। तेल, पहले हम बिल्कुल। फ्राई कर लें, डाल लें। जी बिल्कुल डाल रहे हैं बिस्मिल्लाह हम। करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको डाल रहे हैं ऑयल शॉट में। लीजिएगा ज़रा आप कचौरियों का। दूसरा भी डाल रहे हैं साथ साथ। और इसके ज़बरदस्त, साथ इसको छेड़ते ज़बरदस्त। नहीं है, दोबारा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। हाँ। और इसके बाद और हम मज़ीद तीसरा भी बनाती रेडी- रहे। बिल्कुल मुफ्ती बिल्कुल। साहब, हम लोग सुनते हैं कि मर्द हजरात जो हैं, वो जो आपने बात की थी एक दफ़ा कि चौधरी सिस्टम हमारे यहाँ बड़ा हो गया है माशरे में, तो मर्द हजरात कहते हैं कि ये काम तुम्हारा है। इस देखिए, पे हमारा मैं- इस्लाम कैसे मैं रोनमाई ये करता है हमारी? समझता हूँ कि अगर आप अहादीस तय्यबात का मुताला करें ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर के काम खुद किया करते थे। और मुहद्दिसीन ने यहाँ तक लिखा है कि अपने घर के काम खुद करना नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। अच्छा। और आप अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के साथ जंगों में खड्डे भी खोदा करते थे। अल्लाह। अब आप देखिए ना, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क़यादत नबी पाक अलैहिस्सलाम की है, लेकिन उसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम अपने घर के काम भी खुद करते हैं और सहाबा किराम के साथ जंगों में खुद शरीक होते हैं। इससे ये समझ आती है कि हमारे यहाँ वो कुछ लोग जो है, बाज़ एक वो लक़ब दिया जाता है ऐसे मर्दों को जो घर का काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है ये रन मुरीद हो गया। वाकई ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा है। नहीं है। कुरान पाक ये कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि तुम जो मियाँ बीवी हो, ये एक मुक़द्दस रिश्ता है। बिल्कुल, और एक इस- दूसरे का लिबास है। हाँ, इस मुक़द्दस रिश्ते की तकदीस को पामाल ना करो। तो बिल्कुल। बहरहाल ये कि आप ऐसा भी इस्लाम नहीं कहता कि बिल्कुल बीवी के ही होके रह जाओ, और ऐसा ही नहीं कहता कि बिल्कुल माँ बाप की होके रह जाओ। बिल्कुल आपने दोनों के हुकूक को इक्वल बराबर रखना हर है। चीज में एतदाल और म्याना रवि अल्लाह ताला को आप बहुत ज्यादा खैरुल पसंद है। उमूरी औसतुहा, हदीस मुबारक है ना, नबी पाक ने फरमाया कि सबसे अच्छा काम ये है कि तुम दरमियान में रहो, एतदाल में रहो। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक का मुझे मैसेज आ रहा है बार बार, छोटी सी ब्रेक में जाते हैं, वापस आएंगे तो कचौरी और तरकारी हमारी तैयार होगी, हम तो खाएंगे इफ्तार में। आप क्या खाएंगे आज? ज़रा हमारे फेसबुक पेज पर जाके मैसेज करें और कमेंट्स में बताएं हमें कि आप लोग आज क्या खाने वाले हैं इफ्तार में। रमज़ान की बरकत को वाकई में मान गई। रोज़ाना अफ्तारी के टाइम ऐसी ऐसी डिशेस बना के खिलाती है ना समरीन, दिल से दुआएं निकलती हैं तमाम रोज़ेदारों की। ये वाह वाह वाह। दाद भी है, इमदाद भी है। सलमान आप ये देखिए कितनी अच्छी क्या फूली है। आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? आप कैमरे में दिखाएं ना सबको। ओए होए होए, पता नहीं मैं कैसे बताऊं आपको कि जो इस वक्त खुशबू आ रही है ना, दिल को लुभा Thank देने वाली। you। और अच्छा, ये जो समरीन यूं यूं कर रही थी ना हाथों को, उसकी एक वजह थी कि कचौरी ने फूलना था उस जी, टेक्निक बिल्कुल। से। अच्छा, एक चीज़ और फ्राइंग में बताऊं, जब आप डालते हैं ना कचौरी को, उस वक्त आपने कुछ नहीं करना है इसके साथ। डाल दूं इसमें? छेड़ना, जी बिल्कुल, इसको छेड़ना नहीं है। जब थोड़ा सा ये खुद से ऊपर आएगी ना, फिर आपने इसके एजेस को ज़रा सा ऐसे गोल गोल घुमाना है थोड़ा सा, और एजेस पे, सही तब है। ये फूलती है। छोटी अच्छी छोटी सी। चीजें होती हैं बड़े काम लोग की। कहते हैं फूलती नहीं, ये देखें
ایسے کیا ہے میں نے. اور یہ دیکھیں. اچھا سمرین جی, آپ کے گھر میں وہ کون سا شخص ہے وہ جو پورا کھانا بن جاتا ہے نا جب آپ ساری محنت کر لیتی ہیں تو اینڈ میں آتا ہے آتی ہے کہتی لا دو میں کر دیتا ہوں, میں کہتی ہوں چھوڑ یہاں سے, شہیدوں میں انگلی مت کٹاؤ تم. نہیں ہمارے گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں, کیونکہ ایک سب ہوتا ہے سمرین, ہر گھر میں ہوتا ہے, بالکل ہوتے ہیں, جو صرف نا اینڈ وقت پہ امی کو دکھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, مگر اس کو کبھی بھی آپ کچن میں نہ آنے دیجیے گا. بالکل صحیح. لیکن ہمارے یہاں تو یہ کہ وہ اسٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہوا ہے نا کہ بھائی سمرین نے بنانا ہے. اچھا تو بس ہاں, شیف نہیں ہے آپ کے گھر میں؟ یہ ایک ہے نا شیف. اچھا تو آپ یہ مصیبت بھی تو پڑ جاتی ہاں. ہوگی. ایک دن مزے کی بات بتاؤں دعا, ریسنٹلی میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا, میں نے کہا سنیں میرا نا حلیم کھانے کا دل چاہ رہا ہے, تو مجھے کیا جواب آتا ہے؟ ڈونٹ ٹیل می, خود بنا لو. کہا انہوں نے بنا لو, کیونکہ میں بناتی ہوں. تو کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ چلیں جی باہر. یہ دیکھیں آپ, پھولی ہوئی کچوریاں, تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی. اور یہ دیکھیں بیوٹیفل. اور اس کا اچھا تھوڑی دیر ہم نے چھوڑنا ہے دعا, ورنہ یہ پھولیں گی نہیں. آدھا گھنٹہ کچی بھی تو رہ جائیں گی نا. بالکل نہیں, کچی نہیں رہتی. میں اس کی بات کر رہی ہوں, اس میں آدھا گھنٹہ, اس میں تھوڑی. اچھا اس میں آدھا گھنٹہ چھوڑا. کھانے کو دیکھ کے نا میرے دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے. سلمان صاحب کھانے کو دیکھ کے تھوڑی سی سن سی ہو جاتی ہوں, اور اب دیکھیں روزے دار, مطلب سمجھ رہی ہیں آپ فائزہ؟ بالکل مکمل ہو چکا ہے ہمارا افطار مزیدار. اور فائزہ آپ اپنی خوبصورت سی آواز میں ذرا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کلام پیش کر دیں, ہم سب آپ کے ساتھ مل کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ کیجیے. انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا ان کی الفت غم کون مٹا دیتی ہے, جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے, جتنے دن آپ کا
अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। इफ्तारी का टाइम जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे हमारी कैफियत जो है भूख की वो भी बढ़ रही है, और आज तो कचौरियाँ भी सामने हैं। हम सब इंतज़ार में आपकी तरह इफ्तारी के। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, मुझे कोई वाक़या हम सबको बताइएगा कि जिससे हमारा जोश और जज्बा जो है वो मज़ीद बढ़े। ग़ज़वा बदर का दिन है, चूँकि आज के दिन मुसलमानों को अजीम फ़तह हुई। 313 के एक मुख्तसर से लश्कर ने, मैं इसको छोटा लश्कर तो नहीं कहता चूँकि इसका मकाम अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा है, इस मुख्तसर से लश्कर ने 1000 मुसल्ला पहलवानों को शिकस्त दी। ग़ज़वा बदर में एक वाक़या ऐसा भी है जो इंसान की अक्ल को बिल्कुल दंग कर देता है। मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जी, जो हज़रत अब्बास के बेटे हैं, नबी पाक के चचाजाद सही भाई हैं। ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमाकर फारिग हुए तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि आसमानों से अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम के अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा है, और बाज़ सहाबा किराम ने भी इसको, दीगर सहाबा ने भी इसको महसूस किया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को चूँकि अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने एक रूहानी ताकत अता फरमाई थी, ठीक, इससे बढ़कर रूहानी ताकत और क्या होगी कि वो आँखें जिन्होंने रसूलुल्लाह को अपने सामने देखा, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिसने रसूलुल्लाह को देख लिया उसकी विलायत के दर्जे को कोई भी नहीं पहुँच सकता। सही, बल्कि यहाँ तक कि अगर कोई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपकी हालत असलिया में, यानी जिस हालत में नबी पाक अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए, उस हालत में अगर कोई ख्वाब में देख ले नबी पाक अलैहिस्सलाम को, तो वो विलायत के 2999 दर्जे तय कर जाता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के हौसले यहाँ से बुलंद हुए। सुभान अल्लाह। और एक बात और भी, सहाबा के दिलों में एक अजीब सी खलिश थी कि ये हमें तो कच्ची जगह मिल गई है, तो अब हमारा क्या होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को दिलासा दिया, तसल्ली दी कि अल्लाह करम करेगा, मामला हो जाएगा। सहाबा किराम पर अल्लाह ताला ने गशी तारी की, सब सो गए। अल्लाह जी, अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमा दी। सुभान अल्लाह। अच्छा, जब बारिश नाजिल हुई तो चूंकि कुफार ने वो सख्त ज़मीन पर कब्जा किया था और पानी वाली जगह पर कब्जा किया था, तो वो अब सख्त ज़मीन कीचड़ बन गई, अल्लाहु अकबर। और ये चूंकि रेगिस्तान था तो ये सख्त बन गई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ग़ज़वा बदर में इस तरीके से भी मदद की है। यानी आप अगर ग़ज़वा बदर को मुताला करें ना, तो एक नतीजा निकलता है। नतीजा क्या निकलता है कि ग़ज़वा बदर अल्लाह की रहमत से लड़ा गया है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता से लड़ा गया है। बेशक। अच्छा मुफ्ती साहब, आज हम भी मुश्किलात का शिकार होते हैं और ऐसे ऐसे मकाम आते हैं ज़िंदगी में कि सामने हमें डेड एंड दिख रहा होता है, कोई रास्ता नहीं होता। उस वक्त तवक्कल अल्लाह पैदा करने के लिए क्या सोचें इख्तियार करनी चाहिए, क्या काम करने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये तो हमारा अल्लाह जल्ला मजदुल करीम पर जो एक एतमाद है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सही। अच्छा, जिन लोगों को अल्लाह की ज़ात पर एतमाद है भी ना, तो उन्होंने ऐसा एतमाद रखा हुआ है कि मैं कुछ ना करूं और सब कुछ हो जाए। सही बात नबी है, पाक सही सल्लल्लाहु बात। अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, आके अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं अपना ऊँट अल्लाह ताला के तवक्कुल पर छोड़ कर आ गया हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तूने उसकी रस्सी बांधी है? तो रस्सी बांधने का सवाल करने से ये पता लगता है कि पहले असबाब इख्तियार करने। ठीक, आप अपने असबाब इख्तियार करते रहें। यहाँ पर मैं सिर्फ एक वजीफ़ा अर्ज कर दूँ जी, कि आप हर नमाज के बाद कोशिश करें कि 141 मरतबा या फातिहू पढ़ते रहें, या फातिहू हाँ, 141 ये पढ़ते रहें। और इसके पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह ताला आपके लिए फुतूहात खोलता चला जाएगा। इंशाअल्लाह। और अगर 141 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो दिन में कम से कम 141 मरतबा या फातिहू पढ़ते बिल्कुल, रहें, अल्लाह ताला बिल्कुल। आपकी फुतूहात खोल देगा। आमीन। मुफ्ती साहब दुआ दुआ फरमा दीजिए। फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। हमारे आज के इस रोज़े को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। आज जितनी इबादत, रियाज़ात, मुजाहदात, मुराक़बात, मुशाहदात और आदो वज़ाइफ किए, सबको अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। आज तक जितने रोज़े रख चुके हैं या रखेंगे, जितनी इबादत कर चुके हैं या करेंगे, सबका सवाब ग़ज़वा बदर के शुहदा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। शुरकाए बदर को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन, उनके फ़यूज़ व बरक़ात हमें भी अता फरमा।
غزوہ بدر کے وسیلے، ان کے شہداء اور ان کے شرکاء کے وسیلوں سے تو دعائیں قبول کرتا ہے یا رب العالمین۔ ان کا وسیلہ دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں ہم سب کی تمام جائز نیک حاجات قبول و منظور فرما، سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے چینوں کو چین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، جو لوگ کاروباری مشکلات کا شکار ہیں انہیں فراخیاں عطا فرما، خوشحالیاں، خوش بختیاں، خوش نصیبیاں، خوش مرادیاں ہمارا مقدر فرما۔ اے پاک پروردگار، اگر تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ یا رب العالمین، ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہ ہمیں بن مانگے عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔